اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا الجواد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار سب سے زیادہ سخاوت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا کہ سخی اللہ سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، تو تمام نیک اور برگزیدہ لوگوں کے قریب ہے اور جہنم سے دور ہے، جبکہ کنجوس اللہ سے دور، جنت سے دور، جہنم سے قریب اور جاہل سخی عابد بخیل سے زیادہ اللہ کو پیارا ہے. ناظرین کرام، آج آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، خاص طور پہ جو ہمارے سندھ کے بسنے والے، سندھ کے رہنے والے ہیں، کیونکہ آج ہم ایک ایسی پاک مطہرہ اور مقدس ہستی کی بارگاہ میں انشاءاللہ ہدیہ تہنیت پیش کریں گے جو بر صغیر پاک و ہند کے انتہائی ممتاز صوفی شاعر جناب حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانے جاتے ہیں. ناظرین کرام، آئیے آج ذرا چلتے ہیں سندھ کی دھرتی پہ. جیسا میں نے آپ کو کہا، جو پیار کی دھرتی ہے، محبت کی دھرتی ہے، عز و انکسار کی دھرتی ہے، جو اسلام کا دروازہ کھولنے والی یعنی باب الاسلام کی دھرتی ہے. جب اللہ کام لینا چاہتا ہے ناظرین اور ارادے پختہ ہوں تو پھر بھٹ شاہ کے نام سے شہرت پانے والے ٹیلے پر شاہ جو سر کے ابواب سے، شاہ جو رسالوں کی مسند عشق و محبت سجا کر اور اصلاح نفس کا جام پلا کر دنیا کو اپنی شاعری سے اسیر کرنے والے سادات گھرانے کے روشن ستارے شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی محبت اور لطافت سے وادی مہران میں مٹی اور پتھر کے تودوں کو ایک خوبصورت بستی میں ایسا تبدیل کر دیا کہ ٹیلے سے اٹھنے والے عشق و محبت کا یہ پیغام مکمل طور پہ آفاقی بن گیا. سادات گھرانے کے چشم و چراغ، ائمہ اہل بیت کا علمی اور روحانی فیضان لیے شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ سندھ کے انتہائی عظیم صوفی شاعر تھے، جنہوں نے اپنے منظوم کلام کے ذریعے قرآن و حدیث سے لی ہوئی اصطلاحیں استعمال کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق اور پیغام کو مکمل طور پہ عام کیا. صوفیانہ تخیل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کی خصوصیات ہیں اور ان کی شاعری میں سادگی اور بے لوث خلوص موجود ہے. ناظرین، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ امن و محبت اور انسانی دوستی کے سفیر تھے. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیغام کے ذریعے رواداری اور انسان دوستی کا مکمل طور پہ درس دیا. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سندھی زبان کے علاوہ عربی، فارسی، سرائیکی، ملتانی، ہندی، بلوچی، پوربی اور پنجابی زبانوں پر مکمل طور پر عبور حاصل تھا، لیکن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہمیں صرف سندھی زبان ہی میں ملتا ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بے انتہا متقی اور پرہیزگار تھے. دنیاوی آلائشوں سے آپ کا دور کا بھی واسطہ نہ تھا. ساری عمر عبادت و ریاضت میں گزاری. انہوں نے اپنے منظوم کلام میں ہر جگہ اخلاقیات کا درس دیا. ناظرین، یہ بہت ضرورت ہے اس وقت کی، بڑی آپ کی توجہ رہے. اور آپ کو ایک کمال بات بتاؤں کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے 114 برس بعد کم و بیش 1866 عیسوی میں ایک جرمن دانشور ڈاکٹر ارنسٹ ٹرمپ تاج برطانیہ کی ملازمت میں سندھ پہ آئے. وہ یورپی زبانوں کے ساتھ ساتھ سندھی، پنجابی، بروہی اور پشتو سے آشنا تھے. انہوں نے حیدرآباد قیام کے دوران 2 سندھی دانشوروں کی مدد سے گنج شاہ لطیف کی نقل تیار کی اور ریٹائرمنٹ کے بعد جرمنی لے جا کر لیپزگ سے شائع کروا کر پہلی مرتبہ شاہ جو رسالوں کا اس کو نام دیا، جو کہ آج تک رائج ہے، اور یہی ٹرمپ ایڈیشن کہلاتا ہے. 1940 میں پہلی مرتبہ ڈاکٹر ایچ ٹے
سولے نے شاہ جو رسالوں کا منظوم انگریزی ترجمہ اور شاہ صاحب کی سوانح لکھی، یعنی شاہ عبداللطیف آف بھٹ ہز پوئٹری لائیو ان ٹائم کے نام سے آکسفورڈ پریس برطانیہ سے شائع کرا کر یورپ میں پہلی مرتبہ اسے متعارف کروایا۔ 1985 میں ناظرین ریٹائرڈ سی ایس پی افسر محمد یعقوب آغا کا مارکۃ الآراء ترجمہ اور تشریح بھٹ شاہ کلچرل کمیٹی نے شائع کیا، جس میں قرآن و حدیث، بڑی توجہ طلب باتیں ہیں یہ، قرآن و حدیث اور اسلامی نقطہ نظر بیان کرنے کے ساتھ ساتھ سعدی، حافظ، رومی، غالب، جامی، خیام، بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ، حکیم سنائی رحمت اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ، فرید الدین عطار نشاپوری رحمت اللہ علیہ، نصیر الدین چراغ دلی رحمت اللہ علیہ، امیر خسرو رحمت اللہ علیہ اور دیگر اکابر صوفیہ و عارفین کے کلام سے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے افکار کی مطابقت اور مماثلت کا جائزہ اس نسخے کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار میں عشق رسول و عشق اہل بیت اطہار و ان کے افکار مکمل طور پہ مہکتے نظر آتے ہیں۔ آپ کا سینہ علم و دانش کا خزانہ تھا، وڈیروں، جاگیرداروں، نوابوں سے دور اور بھوکے اور مظلوم عوام کے ساتھ رہنا آپ پسند کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کا سارا دکھ درد شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے کلام میں نظر آتا ہے۔ آپ کی تعلیمات میں نسل انسانی کی وحدت اور باہمی ربط کی بنیاد اور سماجی مراتب سے قطع نظر باہمی محبت کے ساتھ ساتھ عزم و ہمت، جہد مسلسل اور معاشرتی ناانصافی اور ظلم کے خلاف علم جہاد بلند کرنے کا درس ملتا ہے۔ آپ خود پسندی، خود پرستی، جاہریت اور رذائل اخلاقی کی نفی کرتے ہیں، سادگی، شرافت اور پاکیزگی کا درس دیتے ہیں جو کہ ایمان کی اصل ہے اور اس کی بنیادیں ہیں۔ شاہ صاحب کی شاعری میں ناظرین اس دور میں رواج پانے والے جو گمراہ کن تصورات تھے اس کے خلاف جہاد نظر آتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ شاہ صاحب کی شاعری تصوف اور شریعت کا حسین ترین امتزاج ہے۔ آج ہمارے ساتھ آپ رہیں گے، خاص طور پر جو سندھ کے بسنے والے لوگ ہیں، انشاءاللہ آپ کو آج ہم شاہ صاحب کی شاعری بھی سنوائیں گے اور یہ بتلائیں گے کہ کیا آفاقی پیغام آپ نے کتنے حسین انداز سے دیا ہے۔ 3 شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں، یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب علامہ اکرام حسین قادری صاحب، دوسری شخصیت ممتاز اسکالر اسسٹنٹ پروفیسر جامعہ کراچی جناب ڈاکٹر سید محبوب بخاری صاحب، تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی نور رحمانی صاحب۔ آپ تینوں احباب کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ اچھا جی، آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے علامہ صاحب آپ سے، اور کیا آپ یہ دیکھیے، میں تو آپ کو ایک اور بات بتاؤں مزے کی، بہت سے لوگوں کو یہ بات نہیں پتا، میں ایکچولی میں جو میٹرک کیا ہے گلستان شاہ عبداللطیف بھٹائی اسکول سے کیا۔ اس وقت وہ ٹاپ آف دا لائن اسکول ہوتا تھا، یہ ویسے بہت پرانی بات ہے، 3 صدیوں پہلے کی بات ہے، لیکن ہم تقریباً سمجھ لیں عمر کے 15 برس ہم نے شاہ صاحب کے نام کے سائے تلے گزارے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں صاحب، سب سے پہلے آپ بنیادی تعارف جو آپ کا حسین سا تعارف ہے خاندانی، اور خاص طور پہ جو آپ کا نسب پاک ہے اور ایک درویش کی دعا جو آپ کی پیدائش کا سبب بنی، ذرا بتائیے، وہاں سے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے چہرے کی مسکراہٹ ہی جو ہے وہ شاہ صاحب سے آپ کی عقیدت کا اظہار کر رہی ہے، اور یقیناً آپ کے بچپن کے مبارک ایام جو ان کے نام کے سائے تلے نظر آئے ہیں، تو ان کا روحانی تصرف اور روحانی فیض بھی آپ کے ساتھ شامل ہے الحمدللہ۔ دیکھیے، حضرت سید شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمت اللہ تعالی علیہ جو بھٹائی کہلائے، بھٹ سے بھٹائی ہوئے، اور جس مقام اور جس ریت کے ٹیلے پر آپ نے مسکن ڈالا اسی بھٹ سے آپ آج تک بھٹائی کہلا رہے ہیں۔ آپ کے اگر ہم خاندانی شرف کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو اتنا ہی کافی ہے کہ آپ سادات سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کاظمی سید کہلاتے ہیں۔ 23ویں پشت میں آپ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ جا کر مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر یہ علوی اعتبار سے بھی جانے جاتے ہیں کہ آپ کی جو سیادت ہے جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ متصل ہے۔ سبحان اللہ، یعنی علوی فیض جو ہے وہ شامل ہے، علوی فیض اس میں داخل۔ وہی بات ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فیضان بھی شامل ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام وہ تو پھر تسلسل جاری و ساری ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی جو ولادت ہے اگر اس کو ہم دیکھیں تو یہ 12ویں صدی ہجری کی بالکل ابتدا ہے، 1101 ہجری۔ اچھا، یہ وہ دور ہے کہ جس وقت جو ہے سلطان اورنگزیب عالمگیر جو ہے وہ دنیا سے پردہ کر چکے ہیں، اور وہ ایک فتنہ اور انتشار کا دور تھا جس کے بارے میں اقبال نے بھی کہا تھا کہ یہ بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کا آخری تیر تھے اورنگزیب عالمگیر۔ اللہ اکبر۔ تو اس دور میں آپ کی ولادت ہوئی، اور پھر اس ولادت کے جو جملہ مظاہر ہمیں نظر آتے ہیں
وہ یہی ہے کہ آپ کا جو حقیقی جو خاندان ہے وہ ہرات سے تعلق رکھتا ہے، افغانستان سے، وہاں سے آپ کے اجداد یہاں آئے تھے. سید میر علی جو امیر تیمور کے ساتھ یہاں آئے، ان کے ایک بیٹے سید حیدر شاہ یہاں رہ گئے، اور پھر اس کے بعد جب والد کے انتقال کی خبر ملی تو آپ واپس سید حیدر شاہ چلے گئے، تو یہاں پر آپ کے بیٹے کی ولادت ہوئی اور اس بیٹے کا نام سید میر علی دوبارہ دادا کے نام پر رکھا گیا. ان سے جو ہے انہوں نے 2 نکاح کر رکھے تھے، تو ایک ترک خاتون تھیں اور ایک یہاں حالہ کی خاتون تھی. تو یہاں کی جو خاتون تھی ان سے جو شہزادے ہوئے ان کا نام سید شرف الدین تھا. تو اسی وجہ سے اسی نسب سے جو ہے جناب سیدنا شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہے. آپ کے جو والد بزرگوار ہیں سید حبیب شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ خود جو ہے ایک جذب صفت شخصیت تھے، خدا مست درویش تھے، اور یہی وہ رنگ تھا کہ جو آپ کی شخصیت میں حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کی شخصیت میں بچپن ہی میں قائم ہو گیا تھا. یہاں میں وہ بات بھی عرض کرنا چاہوں گا جو دعا کے اعتبار سے آپ نے بھی اشارہ، بڑی کمال بات ہے. حضرت سید حبیب شاہ جو ہیں ان کے جو والد ہیں ان کے 3 نکاح تھے، لیکن اولاد امجاد نہیں تھی، اور آپ اس حوالے سے پریشان رہتے تھے کہ میرا نسب کہیں رک نہ جائے، میری اولاد نہیں ہے، میرا نام آگے کیسے چلے گا. تو ایک کلندر اور درویش آپ کو نظر آئے جن کا نام بھی عبداللطیف ہی بیان کیا گیا. بعضوں نے کہا کہ ان کا نام ہاشم تھا، لیکن یہی ذکر کیا کہ ان کا نام عبداللطیف تھا. ان کے سامنے آہوزاری کی، کہا کہ دعا کر دیں مجھے اولاد مل جائے. تو وہ اپنے جوش میں بیٹھے تھے، جوبن میں تھے. وہی بات ہے نا کہ جسمانی طور پر اور لباس کے طور پر تو بالکل وہ پراگندہ نظر آتا ہے، لیکن جو زبان سے کہہ دیں اللہ رب العزت ویسے ہی فرما یعنی وہی بات ہے نا کہ وہ لوگ ہیں جو بظاہر پراگندہ نظر آتے ہیں، لیکن اگر اللہ کے نام کی قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسا ہی. اب وہی جب ان سے گزارش کی کہ آپ دعا کر دیں تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں دعا کرتا ہوں، تمہیں اولاد ملے نا تو میرے نام پر اس کا نام رکھ دینا. انہوں نے کہا جی وعدہ ہے، آپ مجھے اولاد ملے گی آپ کے نام پر رکھوں. ایک اولاد نرینہ پیدا ہوئی، ان کا نام عبداللطیف رکھا، لیکن وہ زیادہ دیر جو ہے وہ پردہ فرما کے پھر ولادت جن شہزادوں کی ہوئی ان کا نام بھی عبداللطیف رکھا. آج جو شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، یہ انہی درویش کی دعا کا نتیجہ اور ثمر ہے. اور انہوں نے دعا دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ تمہارا بچہ، تمہارا شہزادہ جو ہے وہ نابغہ روزگار ہوگا اور دنیا اسے جانے گی اور پہچانے گی. آج آپ دیکھ لیجئے کہ کتنا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام آج بھی ہمیں زندہ اور جاوید نظر آتا ہے. اچھا ایک چیز جو بڑی خاص، چونکہ آپ نے امیر تیمور کا حوالہ دیا، ایک بات ریکارڈ پہ چلی جائے. امیر تیمور آپ کے خاندان کا، آپ کے اجداد کا بڑا اکرام کرتا تھا. جس وقت اس نے فوج لے کے 2,62,000 کچھ فگر ملتی ہے تاریخ میں، 2,62,312 کی فوج لے کے آیا تھا، تو آپ کے اجداد جو ہے 2,62,312 روپے لے کے ان کے پاس گئے. جی بالکل. وہ کیا واقعہ کیا ہوا تھا؟ یہ جب سید شاہ عبداللطیف بھٹائی کے اجداد کی جب ہرات کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو امیر تیمور جب آیا ہے تو وہاں ان کے خاندان نے باقاعدہ جو ہے اس فوج کی ضیافت کی. جو تعداد ان کی فوج کی تھی اتنی تعداد میں جو ہے انہیں نذرانے دیے گئے. اسی خوشی کے سبب سے وہ جو سید میر علی کے شہزادگان تھے، انہیں وہ 4 شہزادے تھے، انہیں وہ اپنے ساتھ ہی لے کر آ گئے، اور یہاں پر پھر مختلف علاقوں میں انہیں گورنری دے دی تھی. تو یہ ہرات سے جو یہ خاندان یہاں آیا ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ امیر تیمور کے ساتھ آئے تھے. اور پھر یہ سید حیدر شاہ اپنے والد کے ساتھ وہاں رہ رہے تھے امیر تیمور کے پاس، تو ان سے اجازت لے کر یہ حالہ ہے، پھر یہاں عقد کیا، اور یہ پھر ساری کیفیات ہمیں سامنے نظر. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اول اللہ علیم، اعلیٰ عالم جو دھڑی، قادر پہنجی قدرت سی، قائم آہ قدیم، والی واحد وحد، رازق رب رحیم، سو سارا سچو دھڑی، چائے حمد حکیم، کریم پان کریم، جوڑوں جوڑ جہان جے. یعنی وہ فرماتے ہیں کہ تیری ذات ہی اول و آخر، تو ہی قائم ہے اور تو ہی قدیم، تجھ سے وابستہ ہر تمنا ہے، تیرا ہی آسرا ہے رب کریم، کم ہے جتنی کریں تیری توصیف، تو ہی اعلیٰ ہے اور تو ہی علیم، والی شش جہات واحد ذات، رازق کائنات رب رحیم. اچھا اب شاہ صاحب شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کی تصوف میں جو خاص انفرادیت نظر آتی ہے وہ ذرا بتائیں لوگوں کو، کیونکہ ایسا لگتا ہے ساتھ ساتھ جیسے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسلاف کے جو اسلاف کے جو نظریات ہیں، ان نظریات کی جو یوں سمجھ لیجئے کہ شاعری کی صورت میں اسلاف کی جو ایک نظریات ہیں ان کے ایکسٹینشن نظر آتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً آج بڑا اہم دن اس حوالے سے ہے کہ سندھ کی دھرتی کی ایک نمائندہ آواز جس نے اسلام کی دعوت ایک خاص انداز میں اپنے معاشرتی حالات کو مد نظر رکھ کر عوام الناس تک پہنچائی. تو آج کا پروگرام ظاہر ہے ایک طرف تو معلوماتی ہوگا اور دوسری طرف انشاءاللہ تعالی ہمارا شاہ صاحب کی خدمت میں ایک خراج تحسین بھی. بے شک جی، وہ تو سادات کی بارگاہ ہے. تو یعنی جن اشعار کو آپ نے پڑھا کہ اول اللہ علیم، اعلیٰ عالم جو دھڑی،
اب اس کو اگر آپ قرآن کریم کی زبان میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو ہوگا هو الاول والآخر والظاہر. سبحان اللہ، کیا ریلیونٹ بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، واہ واہ. صدق اللہ العظیم. آپ یہ دیکھیے کہ قرآن کریم اور حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کا جو کلام جو کہ مشہور ہے شاہ جو رسالوں کے طور پر، اور جس کا مطلب ہے کہ شاہ صاحب کا رسالہ، اور رسالے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک خاص سندھی صنف ہے شاعری کی جس میں کم و بیش کوئی 30 سر یعنی 30 نظمیں ہیں، اور انہیں میوزیکل موڈز کے انداز میں ایک خاص انداز میں مکمل ہول بنایا گیا ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ جز جز جوڑ کر اس کو ایک کمپریہنسو ہول بنا کر شاہ صاحب نے پریزنٹ کیا ہے. اب جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ انفرادیت کیا ہے، تو جان رکھیے کہ جو تصوف ہے اور بالخصوص حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آگے بڑھے، حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس ٹریڈیشن نے بہت آگے گیا، اور وہ تصورات جو کہ اسلام لے کر آیا کہ انسان نے اس دنیا میں بھی زندگی گزارنی ہے اور آخرت کو بھی سیکیور کرنا ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یعنی اللہ رب العزت ہمارے اتنے قریب ہے. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ نہ صرف اللہ رب العزت ہمارے قریب ہے بلکہ آپ کو خدا کے مطابق اپنی امید آخرت میں رکھنی چاہیے. اس دین کی بنیاد میں اسلامی تصوف، یعنی اس میں وہ فنانیت نہیں ہے جو کہ ہندوازم اور بدھزم میں ہے، اسی طرح کرسچینٹی کے اندر وہ کوئی نیچرلٹی نہیں ہے جو کہ اسلام کے اندر، یعنی وہ خاص منفرد تصوف کی صنف. اس صنف کو حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی نے سندھ کے حالات، یعنی اس کو میں کہتا ہوں کہ آپ نے اس یونیورسل صوفیزم کو لوکلائز کیا. میں اس کی تشریح کرتا ہوں. یعنی لوکلائز کرنے سے کیا مراد ہے کہ آپ نے اس آفاقی پیغام کو لوگوں کے مسائل کو بیان کرتے ہوئے اس کا حل پیش کرتے ہوئے لوگوں تک منتقل کیا، اور کس انداز میں؟ نہایت سادہ عام فہم انداز میں کہ کاشتکار ہو، پڑھا لکھا اتنا نہ ہو، اپنے کام پر موجود ہو، اسے خاص نشستیں ارینج نہ کرنی پڑے، اور وہ آپ کا پاک کلام پڑھتا چلا جائے اور اپنے نفس کی مدارج کو عروج حاصل کرے. یعنی میں آپ کی بات ذرا سمجھنا چاہوں گا، اتنی اچھی آپ بات کر رہے ہیں، یعنی قرآن کو، حدیث کو یا مثنوی یا دیگر جتنے بھی مطلب روایات حکایات ہیں، آپ نے بالکل ایک دم جو ٹریڈیشنل انداز تھا اس ٹریڈیشنل اسٹائل میں جو اس کو کنورٹ کر کے، یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ دوسرے لفظوں میں بابا بلے شاہ علیہ رحمہ، میاں محمد بخش علیہ رحمہ، سچل سرمست علیہ رحمہ، یہ سارا وہی رنگ ہے جو آپ کو بکھرا ہوا ہے. سچل سرمست تو آپ کے انفلوئنسڈ میں تھے، یعنی آپ کے بعد، لیکن میں رنگ کی بات کروں. لیکن اب میں گزارش کروں آپ سے کہ بنیادی بات آپ دیکھیے، یعنی جنید بھائی، یہ ہے کہ دیکھیں زبان کس کا انتخاب کیا ہے؟ سندھی کا. اس کو میں کہہ رہا ہوں لوکلائز کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ غور کریں کہ عربی زبان علماء کی زبان تھی، ٹھیک ہے، فارسی زبان اشرافیہ کی زبان تھی، عوام الناس اس سے دور تھی، پھر لوگوں کی سفرنگ یعنی لوگوں کی جو اذیت تھی، استحصال تھا. ہم سب جانتے ہیں کہ سندھ کے اندر جاگیرانہ نظام تھا، اور اس زمانے میں جس کی طرف حضرت نے بھی اشارہ کیا کہ سندھ یعنی 1595 کے بعد جب اس مغل امپائر کے اندر موجود تھا تو آپس میں کشمکش تھی. ان حالات کو دیکھ کر اور پھر کمزوری، ذلت اور استحصال کی علامت یعنی خواتین، ان کو اپنی سٹوریز کے اندر بہت ہی پک اینڈ چوز میتھڈ کو ایڈاپٹ کرتے ہوئے آپ نے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچایا کہ ان کی سفرنگ، ان کی تکالیف آسانی سے. اچھا، اس میں جو شاہ رسالوں کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں 30 ابواب ہیں اور 7 میرا خیال ہے جو ہے ملکاؤں کی بات، بالکل عورتوں کی آپ دیکھیے کہ ان عورتوں کے نام سے منسوب کر کے بنیادی طور پہ آپ نے عورت کو بھی ایک تقدس اور احترام کیا ہے. دیکھیں نا اسلام کی تعلیم کیا ہے، یعنی سب سے پہلی بات تو اسلام کیا کہتا ہے کہ کسی بھی چیز کو کوئی خاص فوقیت نہیں ہے اور نہ کسی کی کوئی کمی ہے نہ کوئی کمزوری ہے. اس عورت کو جس کا مقام اس زمانے کے اندر یعنی سندھ کے اندر، اور اب تو بالخصوص وہ پھیل ہی چکا ہے کہ اذیت، استحصال کی علامت، کمزوری کی علامت سمجھنا، شاہ صاحب نے اسے اپنے بنیادی کردار بنایا اور اس کردار کو یہ بتایا کہ یہ عزت اور افتخار کی علامت، اس کو مستحکم کیا، پھر اس کو محبت کی علامت بنایا، پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر اسے اتنے عام فہم انداز میں بنایا کہ یاسیت نہیں پھیلی اس سے، یعنی حالات ناسازگار ہوتے ہوئے بھی آپ کا کمال یہ ہے کہ آپ نے اللہ رب العزت کی اس صفت کو اجاگر کیا جسے ہم ستار کہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ غور کیجئے اور یہ دیکھیے
کہ کس خوبصورت انداز میں آپ نے انفرادیت کیوں قائم رکھی کہ اس زمانے کا چلن کیا تھا کہ ہم وحدت الوجود کے ذریعے سے تصوف کرتے تھے. آپ نے اسے عام فہم بنایا اور سورہ اخلاص کی ان اللہ رب العزت کی ان صفات کو اجاگر کیا جس میں توحید واضح ہو جاتی ہے اور حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مرکزیت سامنے آتی ہے. ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خاص رنگ نظر آتا ہے, یعنی آپ کے اشعار کی جہاں بھی تان ٹوٹتی تھی اس میں آپ کو وحدت الوجود کا تصور جو ہے خاص طور پہ نظر آتا تھا. مفتی صاحب, اگر اللہ پہ رکھتے ہو ایمان, رسول اللہ سے بھی لا لگاؤ. یہ شاہ صاحب فرماتے ہیں, جس کا منظوم ترجمہ اردو میں, کہ اگر اللہ پر رکھتے ہو ایمان, رسول اللہ سے بھی لا لگاؤ, سمائے جس میں ان دونوں کا سودا, کسی در پہ نہ اس سر کو جھکاؤ. یعنی کیا خوبصورت بات ہے. عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, عشق اہل بیت اطہار کا جو ایک خاص رنگ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں نظر آتا ہے, ذرا اس حوالے سے بتائیے. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے, اور درود و سلام اللہ کے رسول, ہم سب کے آقا, ہم سب کے مولا, تاجدار مدینہ, تاجدار ختم نبوت حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور جو آپ نے ابھی منظوم ترجمہ پڑھا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا, تو قرآن مجید فرقان حمید کی آیات ہیں. بیسیکلی جب ان کی جو زندگی گزر رہی ہے, یہ جوان ہو رہے ہیں, تو ہینڈ کیری کے طور پہ یہ 3 کتابیں لے کے جاتے ہیں جو ان کی زندگی میں. ایک قرآن مجید فرقان حمید ہے, دوسرا مثنوی روم ہے, تھرڈ ان کے جو دادا کے دادا تھے شاہ عبد الکریم رحمۃ اللہ علیہ, جن کا ایک رسالہ کے نام سے کتاب تھی. یہ وہ 3 ان کے ہاتھ میں چیزیں ہیں. زندگی گزر رہی ہے قرآن مجید فرقان حمید پڑھتے ہوئے, احادیث مبارکہ. اچھا, پھر جو عشق رسول, عشق اہل بیت کیوں نظر آتا ہے کہ 23 پشتوں اوپر جا کر ان کا شجاع نسب حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں, جس طرح اکرام میں بھی فرما رہے تھے, کہ سید حیدر شاہ حالت تشریف لاتے ہیں. ان کی شادی ہوتی ہے فاطمہ نام کی عورت سے. فاطمہ کی اولاد ہیں, حیدر کے بیٹے ہیں, سلام اللہ علیہ. بات سمجھ رہے ہیں, وہ فیض چلتا ہوا آ رہا ہے, اور جو کانوں میں آواز آتی ہے آباء و اجداد کی, نام ہی سنتے ہیں, کبھی حیدر آتی ہے, کبھی حسن آتے ہیں, کبھی حسین آتے ہیں, کبھی فاطمہ. اس پرورش میں, اور جس سوسائٹی میں رہتے ہیں, وہاں سادات کی بڑی تعظیم ہے. ان کے والد حبیب اللہ کے نام. قطع کلام کی معذرت, ویسے تو ظاہر ہے پورا پاکستانی, میں تو یہ بات بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں, پاکستان کا کونا کونا سادات کی بڑی عزت اور احترام, پوری دنیا میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن میں نے دیکھا کہ سندھ کی دھرتی کے اندر یہ رچاؤ جو ہے بڑا خاص ہے. جہاں سادات کا پتہ چلتا ہے وہاں ہاتھ جوڑ کے جو ہے ان کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. حبیب اللہ معروف ہیں شاہ حبیب کے نام سے. وہ کوٹری میں رہتے ہیں, اور جہاں کوئی بیمار ہوتا ہے, آپ دیکھیں اس زمانے کے اندر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خاندان سے محبت کتنی ہے کہ دعا کے لیے بلایا جاتا ہے. اور مزے کی بات یہ کہ سید سادات, یہ خاندان ہاتھ اٹھاتا اور اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں فرماتا. اللہ. خواجہ معین ٹھٹوی رحمت ٹھٹا کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں, ان سے ان کی گفتگو ہوتی, جو آپ نے بات کی نا عشق رسول, عشق اہل بیت, دنیا بدل کے رکھ دی تھی. اب بات ذہن میں رکھیے گا, ابا جان رحمۃ اللہ, میرے والد قبلہ پیر طریقت حکیم سید سرفراز احمد رحمانی رحمۃ اللہ شاہ فرمایا کرتے تھے, بیٹا جو عالم ہوتا ہے نا, جو عالم ہوتا ہے اس کو نبی کے سینے کا فیض ملتا ہے. جو عالم ہو اس کو نبی کے سینے کا فیض ملتا ہے, اور جو سید ہو اس سے صلب کا فیض ملتا ہے. اللہ. وہ عالم جو سید بھی ہو تو نبی کے سینے کا بھی فیض پاتا ہے, نبی کے صلب کا بھی فیض پاتا ہے. سبحان اللہ. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سینے کا فیض پا رہے ہیں, صلب کا فیض پا رہے ہیں. خواجہ معین ٹھٹوی رحمت اللہ کے پاس جاتے ہیں, وہ ہیرا ہے اور وہ سمے لیبارٹری ہے. ہیرے کو جب تراشا جائے تو ہیرا اصل صورت میں آتا ہے. سبحان اللہ. خواجہ معین ٹھٹوی رحمت اللہ کے پاس جو 3 سال شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ گزارتے ہیں, عشق اہل بیت, عشق رسول کا وہ حسین شاہکار لا کے سامنے لوگوں لاتے ہیں کہ ہم شاعری کے اندر بھی یہ دیکھتے ہیں کہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ عشق رسول کی بات کر رہے ہیں, عشق اہل بیت کی بات کر رہے ہیں. اچھا, اب مزے کی بات یہ, شاہ صاحب رحمت اللہ برڈ شاہ پر آتے ہیں. میں جس طرح آپ نے بھی بتایا کہ ایک ٹیلا ہے, مٹی ہے, وہاں بیٹھے ہیں, اور اس کو وہ یاقوت و مرجان سے زیادہ لوگوں کے لیے عزیز کر دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ زندگی وہاں گزار رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, اور آپ کا آخری دور ہے, پوری زندگی انسانیت کی خدمت کی ہے,
قال اللہ قال رسول اللہ کی بات کی ہے. اور مزے کی بات یہ کہ اپنے جد امجد سیدنا علی حیدر کرار کی بات کو ذہن میں رکھ کے کی ہے. اللہ. اور ذہن یہ میں کیا ہے کہ لوگوں کے ان کے عقل کے مطابق بات کرو, ان کے فہم کے مطابق کلام. بالکل ٹھیک ہے, ان کے فہم ان کے ادراک کے مطابق بات کرو. شاہ صاحب رحمۃ اللہ سندھی زبان کے اندر اور انتہائی آسان فہم بات کر رہے ہیں. وہاں مریدین ہے سمر فقیر, ان کے خلیفۃ الاکبر ہیں, اور دوسرے سارے لوگ موجود ہیں. جب آپ کا آخری زمانہ ہے تو آپ کو یاد آتی ہے اپنے جد امجد کی, زندگی بھر رہتی ہے, لیکن اب مجھے وہاں جانا چاہیے, مجھے امام حسین امام موسیٰ کاظم کے پاس جانا چاہیے. اللہ. سمر فقیر جانتے ہیں کہ حضرت کے جتنے علیل ہیں شاید واپسی نہ ہو سکے. آپ فرماتے ہیں کہ سائیں آپ نے زندگی بھر یہ کہا کہ بٹ شاہ میں تو مجھے ہمیشہ رہنا ہے, مجھے بٹ شاہ میں ہمیشہ رہنا ہے. پھر آپ وہاں جا رہے ہیں, آپ 21 دن مراقبہ کرتے ہیں. ٹھیک, 21 دن مراقبہ کرنے کے بعد آپ کی روح جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس چلی جاتی ہے. اللہ. تو اس میں جو نظر آیا. اچھا یہاں ایک چیز اور بھی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے عشق رسول کی بات کی. امام حسین کن کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں؟ بالکل جابر ظالم کے خلاف. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس زمانے کے جو عامر ہیں وڈیرے, جو ظلم کر رہے ہیں, بربریت کا ایک طوفان برپا کیا ہوا ہے, آپ ان کے خلاف بات کر رہے ہیں اور لوگوں کی مدد کر رہے ہیں, لوگوں کے دلوں کو جوڑ رہے ہیں. خانقاہ میں ہوتا کیا تھا, میں خانقاہ سے تعلق رکھنے والا آدمی ہوں. خانقاہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے جہاں لوگ جاتے تھے, جن کی کوئی نہیں سنتا تھا خانقاہ ان کی سنتی تھی. بالکل ایسا, بات جاری رکھیں گے. ایک مختصر سا وقفہ ہے ناظرین. آئیے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں, درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں, اور جب لوٹیں گے, چونکہ ظاہر ہے سرکار علیہ السلام کی آل کا تذکرہ پاک ہے, تو لوٹیں گے انشاءاللہ تو مزید گفتگو کا آغاز کریں گے, اور آپ کو بتلائیں گے کہ ایک تو بنیادی طور پہ شاہ جو رسالوں میں خاص بات یہ نظر آتی ہے کہ آپ نے سندھی زبان کو بڑی فوقیت دی اور اس کو جو ہے وہ اپنا رائج کیا. اس کی وجہ کیا تھی یہ آپ کو انشاءاللہ وقفے کے بعد بتائیں گے. درود پاک کا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی وصحبه وبارك وسلم وبارك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. دنیا میں جہاں جہاں اس وقت ہمیں دیکھا جا رہا ہے, اور خاص طور پہ جو ہمارے سندھ کی دھرتی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہم ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں. شاہ صاحب ایکچولی ناظرین اگر میں آپ کو بتاؤں نا کہ وہ انتہائی سمجھ لیجیے کہ حب الوطنی کے جذبے سے سرشار شخصیت تھے. یعنی عالم یہ ہے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حب الوطنی کو جزو ایمان قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حب الوطنی کو ایمان کی نشانی قرار دیا ہے. آپ کو اپنے دیش سندھ سے اتنی محبت تھی, بے انتہا محبت تھی ناظرین, اتنی محبت تھی کہ بس ہر وقت اپنی دھرتی ہی کی بات کیا کرتے تھے. اور شاہ جو رسالوں میں بارہا اپنے وطن کے لیے خیر و برکت کی آپ نے دعا فرمائی, بلکہ آپ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ اپنے وطن کو دیکھتے دیکھتے میں جان دے دوں, اور میری صبح کو قید نہ کرنا, پردیسن کو اس کے محبوب سے جدا نہ کرنا. میرا جی چاہتا ہے کہ اپنے وطن تھر کی ٹھنڈی ٹھنڈی مٹی اپنے سر پر ڈال لوں, اور اگر میں دیس میں مر جاؤں تو میرا جسد کو یہیں دفن کر دینا. ایک جگہ ناظرین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ یہ اسی حب الوطنی کے جذبے کے تحت فرماتے ہیں, یعنی فرقہ واریت, لسانیت اور عصبیت کو مکمل طور پہ دفن کرتے ہیں اور کہتے ہیں, اور محبت کا صرف درس دیتے ہیں, اور فرماتے ہیں کہ پائے کان کمان میاں مارم منہ میں آئے تو متا تنجو ہی توکے لگے. اب فلسفہ دیکھیے کیا فرماتے ہیں کہ دوست
اے دوست کمان میں تیر ڈال کر مجھے نشانہ نہ بنا، مجھ میں تو ہے، تو ایسا نہ ہو کہ تیرا ہی تیر تجھ ہی کو لگ جائے۔ یعنی جو ہم عصبیت کے نام پر، فرقہ واریت کے نام پر، لسانیت کے نام پر ایک دوسرے کے خلاف تیر چلاتے ہیں نا، شاہ صاحب فرماتے ہیں تیر نہ چلاؤ، اس لیے کہ تیر تو تم میری طرف پھینکو گے لیکن نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس تیر سے تم ہی زخم کھاؤ گے اور تمہیں نقصان پہنچے گا۔ وہیں سے آغاز کرتے ہیں۔ یہ کیا دیکھیں ایک بات جو بڑی خاص شاہ صاحب کی شخصیت کے اندر نظر آتی ہے، اور وہ یہ کہ آپ نے شاہ جو رسالوں میں یعنی عین اس وقت جب ظاہر ہے فارسی ادب اور فارسی زبان جو ہے نصف نہار پہ تھی، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے زمانے کی روش سے ہٹ کے سندھی زبان کو اپنی شاعری کا ذریعہ بنایا، اور پھر ظاہر اس بے مثل شاعری کے ذریعے سے اس زبان کو بھی مالا مال کیا، اور وہ جو بات ہے کہ گراس روٹ لیول تک اپنے پیغام کو پہنچایا۔ کیا وجہ تھی بتائیے؟ دیکھیے جنید بھائی، شاہ صاحب علیہ الرحمہ کی جو شخصیت ہے اس کے ہمیں مختلف رنگ نظر آتے ہیں۔ ایک ہی وقت میں وہ خدا مست درویش بھی نظر آتے ہیں، ایک ہی وقت میں وہ صوفی بھی نظر آ رہے ہیں، اور ایک ہی وقت میں ان کی زبان سے شاعری کی وہ خوبصورت اصناف جاری ہو رہی ہیں کہ جو لوگوں کے لیے اس فن شاعری میں ایک مثال بنتے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو سندھ کی دھرتی ہے اسے صوفیاء کی دھرتی کہا جاتا ہے، اور جب بھی صوفی یا تصوف کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے تو وہاں محبت کا جو مدار ہے وہ بدرجہ کمال نظر آتا ہے، درست۔ اور اسی محبت ہی کی بنیاد پر، چونکہ آپ کا جو بنیادی پیغام اور میسج تھا وہ یہی پیغام محبت تھا، اسی لیے یہ شاعر محبت کہلائے۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ فارسی زبان اپنے عروج پر تھی اور ہر صنف فارسی کا چرچہ ہے، ڈاکٹر صاحب نے بھی اس کی جانب ذکر فرمایا۔ اشرافیہ میں استعمال ہونے والی زبان، ظاہر سی بات ہے کہ وہ لینگویج کہ جو محلات میں بادشاہوں کے درباروں میں بولی جائے اسی کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، علماء کے ساتھ عربی کو خاص کر دیا گیا، لیکن شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی شخصیت میں وہ جو اپنی زمین کے ساتھ محبت کا جو مدار تھا اسے بڑی پختگی کے ساتھ قائم رکھا۔ اب یہ دیکھیے کہ یہاں ایک بڑی خوبصورت بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بطور خاص جب ہم سندھ کی سرزمین کے حوالے سے اور سندھ کی ثقافت اور سندھ کی تہذیب کی بات کرتے ہیں تو ہمیں 4 بنیادی نام نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلا نام مخدوم معین ٹھٹوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو میاں ٹھاروں کے نام سے جانے جاتے ہیں، دوسرے مخدوم ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تیسرے سچل سرمس، اور چوتھا یہ جو نام ہے شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ چاروں شخصیات ایسی ہیں کہ جنہوں نے سندھ میں رہ کر سندھ کی ثقافت کے رنگ کو اوڑھ کر اسی رنگ میں سے حقیقی رنگ کو اجاگر کیا۔ یہی میاں ٹھاروں تھے جن کے پاس آپ 3 سال کا عرصہ رہے اور آپ نے 4 سوال لکھ کر دیے تھے میاں ٹھاروں علیہ الرحمہ کو، اور انہی سوال کی بنیاد پر انہوں نے رسالہ لکھا تھا در سلسلہ اویسیہ، اور وہ سلسلہ اویسیہ کو سندھ کی دھرتی میں روشناس کرانے والے اور پھر اس تصوف کو یہ خوبصورت رنگ دینے والے جو ہیں یہ 4 ہستیوں کا یہ خوبصورت گلدستہ۔ اچھا، یہ خاص طور پر سلسلہ اویسیہ کا بڑا رنگ جو ہے نظر آتا ہے اس حوالے سے۔ بالکل بالکل۔ مشرباً تو یہ قادری تھے، مشرباً قادری، جی یہ مشرباً قادری تھے، چونکہ مخدوم معین ٹھٹوی میاں ٹھاروں کی خدمت میں رہا کرتے تھے اور یہ سلسلہ اویسیہ کی باتیں ان کے پاس سنا کرتے تھے، سوال رکھتی ہے، انہوں نے پورا رسالہ ان کے ان سوالات کے جواب میں، لیکن اس کے تراجم ہمیں مارکیٹس میں ملتے ہیں۔ مطلب جذب و مستی کی جو کیفیت آپ کے اندر ہے وہ ایکچولی اسی اویسی سلسلے۔ بالکل بالکل۔ اب آپ دوسری جانب یہ دیکھیے، فارسی کا چونکہ طوطی بول رہا ہے اور پھر آپ انسپائر بھی ایک فارسی شاعر سے، آپ کو سندھ کے مولانا روم کہا جاتا ہے۔ واہ! اور مولانا روم علیہ الرحمہ کی آپ کو شاعری دیکھیے تو وہ فارسی میں اپنے کمال اور عروج پر نظر آتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں کہ ان سے انسپائریشن کی وجہ سے آپ کا قلم بھی فارسی میں چلنے لگ جائے، جبکہ آپ فارسی پر کمال دسترس رکھتے تھے۔ باقاعدہ یہ بھی ذکر کیا گیا کہ جہاں آپ نے تحصیل علم کیا وہیں ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے علم لدنی کا ملکہ بھی آپ کو عطا فرمایا۔ اچھا، کیسا علم لدنی کا ملکہ وہ بھی ذرا بتائیے ساتھ ساتھ۔ وہی بات ہے کہ بچپن میں الف پڑھ رہے ہیں تو پڑھ رہے ہیں اور با نہیں پڑھ رہے، بالکل، یعنی کیا خاص فیضان آپ کو عطا ہوا علم لدنی کا؟ بابا بلے شاہ نے اس حوالے سے یہ کہا تھا کہ الف اللہ رتا دل میرا مینو بے دی خبر نہ کائی مینو بے پڑیاں سمجھ نہ آوے لذت الف دی آئی۔ یہ جب وہ آخون نور محمد بھٹی انہیں کہتے تھے بیٹا بے پڑھو یا با پڑھو، وہ الف سے آگے ہی نہیں بڑھتے تھے۔ وہی رنگ ہے کہ الف میں اتنی لذت آگئی کہ آگے کی ضرورت نہیں۔ تو آپ کے والد بزرگوار جب آئے تو آپ انہیں لے کر واپس چلے گئے۔ وہ ہے نا الف اللہ چمیدی بوٹی، کیا ہے وہ؟ الف اللہ چمیدی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی ہو۔ یہ وہ الف سے جو وحدت الوجود اور اللہ رب العزت کی محبت کا جو عنصر ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ مولانا روم سے انسپائریشن کے باوجود آپ کا وہ رنگ تو انہوں نے لیا،
لیکن اپنی زبان کو آپ نے فوقیت دی، اور آپ جانتے ہیں کہ یہی ثقافت جو قلم کے ذریعے سے محفوظ ہوتی ہے یہ جاری و ساری رہے گی۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے، کبھی جرمنی سے اٹھ کر کوئی ماہر لسانیات آ رہا ہے، کیا بات، کبھی جناب کون سے زمانے اور کون سے علاقے سے اٹھ کر کوئی شخص آ رہا ہے، اور یہاں پر وہ متاثر کس سے ہو رہا ہے؟ وہ متاثر شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قلم سے نکلنے والے اشعار سے ہو رہا ہے، اس کی گہرائی اور اس کی گہرائی سے ہو رہا ہے۔ وہ گہرائی ہمیں یوں محسوس ہو رہی ہے جس کی وجہ یہی بنی ہے کہ آپ نے اپنی ثقافت، اپنی تہذیب، اپنا تمدن اور اپنی اس زمین کے جس زمین نے انہیں شناخت دی اس پہچان کو وطن پرستی کا تصور، وطنیت کا تصور، اس پہچان کو آپ نے قائم رکھا۔ دوسرے لفظوں میں میں یوں کہوں گا کہ آپ نے اپنے اس شاعری جو آپ نے سندھی زبان میں کی، اس کے ذریعے سے سب سے زیادہ نفع دینے کی خواہش اور آرزو رکھی انہی لوگوں کے لیے تھی جو عام لوگ تھے، جو بڑی زبانیں نہیں جانتے تھے، انہی کی زبان میں ان سے کلام کر کے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے جام انہیں عطا۔ آپ یہ دیکھیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے مغرب ہمیں باقاعدہ سٹڈی کرتا ہے اور محسوس ہی ہوتا ہے، وہ کرکس نکالتے ہیں کہ ان کی ترقی کے راز کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں جرمنز کو دیکھیں، چائنیز کو دیکھیں، انہوں نے سٹینڈ لیا، کھڑے ہو گئے فارملی اپنی تہذیب پہ، اپنے تمدن پہ، اپنے کلچر پہ، اپنی زبان کے اوپر۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس وقت جو یہ کر کے دکھا دیا کہ جی کھڑے ہونا ہے تو پھر اپنی ہی تہذیب پہ، اپنے تمدن پہ کھڑے ہونا ہے اور اسی ویلیوز کو جو آگے لے کے چلنا ہے۔ ابھی آپ جرمنز کا حوالہ دے رہے تھے ڈاکٹر صاحب، بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ ایک مرتبہ گزارے مجھے یاد آ گیا کہ ایک جرمن اسکالر جو کہ ماہر لسانیات بھی تھیں اور ماہر اخباریات بھی تھیں، ڈاکٹر این میری شمل، اچھا انہوں نے بڑی کمال بات کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ انگریزی میں ظاہر بہت سے کلاسیکی شاعری کے حوالے سے بڑے بڑے نام ہیں اور ان کو پڑھا ہے، لیکن وہ کہتی ہیں کہ کسی طرح بھی وہ لوگ جو ہیں شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے کیلیبر تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور ڈاکٹر شمل نے یہ بھی کہا تھا کہ سندھی سیکھنے کی میری سب سے بڑی وجہ، دیکھیں وہی بات آ گئی کہ آپ کھڑے رہے اپنی زبان کے اوپر تو لوگوں کو مجبور کیا کہ میری زبان سیکھو اور میری زبان کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ڈاکٹر شمل کہتی ہیں، یعنی جرمنز کی مطلب بہت بڑا نام ہے، وہ ایک ترہ امتیاز ہے ان کے لیے، وہ کہتی ہیں میں نے سندھی زبان سیکھی ہے آپ کے لیے۔ کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے کہ قرآن، حدیث، مثنوی مولانا روم علیہ الرحمہ کا رنگ آپ کے اندر نمایاں اس زبان کے اندر نظر آتا ہے اور اس زبان سے آپ نے جو ہے مربوط کر کے سارے پیغامات پہنچا دیے؟ جنید بھائی، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی آپ مزاحمتی فکر کے بہت بڑے مینار ہیں، بالخصوص پوری دنیا میں، بر صغیر کے اندر۔ اور میری کیا مراد ہے، آپ یہ دیکھیے کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فارس میں آپ موجود ہیں، آپ نے کمیونیکیشن کی لینگویج کا انتخاب کیا عربی، علماء کی زبان، درست۔ حضرت مولانا روم آپ یہ دیکھیے فارسی کا انتخاب، لیکن ان تمام چیزوں سے آگاہ ہونے کے باوجود چونکہ پیغام آپ نے اپنی قوم کی گمراہ قوم کو دینا تھا، لہٰذا آسان عام فہم زبان کا انتخاب فرمایا۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب آپ کا مطمع نظر عام لوگوں کی ہدایت ہوتی ہے، ان کی منزل میں رہنمائی ہوتی ہے، تو پھر آپ اسی زبان میں انہی کی سطح پر آ کر آپ گفتگو فرماتے ہیں۔ اچھا، اب قرآن کریم آپ کے ساتھ رہا اور آپ اس مکتب سے ہیں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی، جس میں طریقت شریعت کے تابع ہوتی ہے۔ اچھا، این میری شمل کا آپ نے تذکرہ کیا، این میری شمل یہ بھی کہتی ہے کہ یعنی حضرت شاہ صاحب جو ہیں وہ بنیادی طور پر قرآن کریم کی 35 آیات کو انہوں نے بار بار استعمال کر کے کم و بیش کوئی 703 آیات استعمال ہوتی ہیں، یا اس سے بھی 703 آیات۔ لیکن اہم بات کیا ہے، وہ انہوں نے یہ کہا کہ غیر روایتی انداز میں، یعنی وہ آیات جو کہ عام طور سے تصوف میں نہیں آتی ہیں، ان کا استعمال بھی خوبصورت انداز میں شاہ صاحب نے اپنی شاعری میں کیا۔ اچھا، اس کی اگر آپ نے مثال سننی ہے تو میں پڑھتا بھی ہوں، اور یعنی بالخصوص سندھی زبان میں چونکہ پڑھوں گا اور پہلی دفعہ پڑھوں گا تو معذرت کے تلفظ میں کوئی، لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے آپ نے۔ جی، میں اس کا پورا کرکس بتاؤں گا کہ آپ فرماتے ہیں کہ وحدہ لا شریک چے چوندو آؤ فرض واجب سنتوں تنیو ترک ماہ پائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے سنتیں فرض تمام ادا کرنی ہے، کسی چیز کو بھی چھوڑنا نہیں، اور اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے۔ پھر فرماتے ہیں کیا، توبہ سندی تسبیح پرن سان پجائے، یعنی آپ نے توبہ کا بھی دامن نہیں چھوڑنا ہے، مستقل اس کے ساتھ جڑے رہیے۔ پھر فرماتے ہیں کہ نانگا پانجی نفس کے کاسائیں راہ سون ہائے، تر سندی دوزخ با
تو اڑ پائے نہ اچھی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اے جاہل تمہیں توبہ کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کھٹکھٹانا رہنا چاہیے. اور قرآن کریم کے اندر اگر آپ نے اس کا پیرالل دیکھنا ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. سبحان اللہ. اب آپ بتائیے قرآن کریم اور اسے عام فہم لوکل زبان میں ادا کر کے ایک عام کاشتکار کو بتانا یہ بڑی اہم بات. اچھا کمال یہ اب یہاں پہ ایک جملے میں بات یہ کہ آپ نے وہ ساری جتنے بھی یوں کہہ لیجئے کہ بت کھڑے ہوئے تھے نا تصوف کے نام پہ، جو جعلی بت کھڑے ہوئے تھے، آپ نے ایک لمحے کے اندر ان کو جو ڈھیر کر کے رکھ دیا کہ تصوف شریعت کے دائرے کے اندر ہے، اس سے باہر نہیں ہے. ایگزیکٹلی. اور پھر آپ دیکھیں آپ معاصر کس کے ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اس وقت کے چیلنجز کو بھی آپ دیکھیے. اور بتائیے پھر مولانا روم کو آپ دیکھیے. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی تصوف کی ایک مایا ناز آواز، لیکن آپ ان سے متاثر ہیں مثنوی سے، لیکن آپ نے مثنوی کا رنگ ڈھنگ بھی نہیں کیا، اپنی انفرادیت اس میں ڈالی. مثال کے طور پر کیا، جب آپ نریٹ کرتے ہیں کافی چیزوں کو تو مکمل براہ راست اور اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں مولانا روم، لیکن آرٹسٹک آرٹیکولیشن اپنی کلائمیکس پہ پہنچتی ہے حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی کے ہاں. کیسے کہ آپ نے لوک داستانوں کا استعمال کیا لیکن پک اینڈ چوز کرتے ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کرداروں کے ذریعے سے اپنا پیغام خواتین کے نام سے کردار، خواتین کے نام سے، اور پھر وہاں پر رچی بسی داستانوں کے اندر جو کہ لوگوں کے لیے مانوس بھی ہیں، اور پھر اس کے ذریعے سے یعنی ان آوازوں میں بولتا کون ہے؟ وہ شاہ لطیف بھٹائی بولتے. اچھا ملا آپ کے قریب رہتے تھے، ہاری آپ کے قریب رہتے تھے، کسان آپ کے قریب رہتے تھے، جو نچلا طبقہ تھا، آپ نے فیوڈل لارڈز کو تو کبھی آپ نے گھاس بھی نہ ڈالی نا، آپ تو بالکل ایک عام آدمی کو اپنے قریب رکھتے تھے اور ان تک اپنے پیغام کو پہنچا. یہ کیسی کمال بات. اب آپ غور کیجئے، میں آپ کو یہ گزر جو حلاج کہلاتے ہیں سندھ کے، اب آپ دیکھیے کہ جب ان کو شہید کیا جاتا ہے، آپ کی عمر مبارک اس وقت کوئی 31 برس ہے، تو جس طرح قرآن کریم، جس طرح احادیث مبارکہ، جس طرح مثنوی مولانا روم آپ کو متاثر کرنے والی تھی، آپ کی شہادت نے اتنا آپ کو متاثر کیا کہ آپ نے لوگوں کو بتایا کہ جاگیردارانہ نظام استحصال ہے، اس کے خلاف لڑنا بھی اسلام کی خدمت ہے. اچھا کروڑوں کا دور تھا وہ بھی، اور جی بالکل یعنی بربریت کا دور تھا. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس زمانے میں ایک عام جو کسان تھا اس کا مسئلہ کیا تھا کہ ٹیکس بہت زیادہ وصول کیا جاتا تھا، اور ٹیکس وصول کرنے کے نتیجے میں اپنی پوری کی پوری سالوں کی فصلیں ان کو دے دینی پڑتی تھی. اس نظام استحصال کے خلاف اگر کسی مرد مجاہد نے آواز کھڑی کی، اور عام طور سے تصوف ایون یعنی این میری شمل نے بھی اس بات کا ذکر کیا اپنے ایک انٹرویو میں، تو یعنی این میری شمل یہ کہتی ہے کہ عام طور سے مغرب میں، جو آپ نے کہا نا کہ مغرب کیوں اسلام کو پڑھتا ہے، عام طور سے مغرب یہ سمجھتا ہے کہ صوفیزم کیا ہے؟ صوفیزم ہے جو کہ اے پولیٹیکل ہے، سیاسی نہیں ہوتا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس کی فائنڈنگ بھی یہی تھی کہ سیاست کو بہت اچھا استعمال بھی کرتا ہے، اور سیاست اگر ظالمانہ ہو تو اس کے خلاف آواز بھی بلند کرتا ہے. حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالی کا یہ جو شاہ جو رسالو ہے، یہ ایک طرف پیغام محبت درست ہے، لیکن جنید بھائی آخر میں یہ میں کہوں گا نہ صرف پیغام محبت ہے بلکہ عدل کا بھی علم بردار ہے. وہ ہے نا جدا سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. تو مسئلہ وہی ہے نا سارا کہ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ سیاست کو الگ کر دیں، بلکہ حسین یا یوں کہیے کہ جو پازیٹیو سیاست ہے وہ اسی سرکل کے اندر آپ کو نظر آتی ہے. مفتی صاحب فائنلی وہ کیا فرماتے ہیں نا کہ جنہوں نے دل سے اس کو یکتا مانا، جنہوں نے دل سے اس یکتا کو مانا، محمد کو بسط اخلاص جانا، نہ ان کو کوئی گمراہی کا خطرہ نہ ان سے دور ہے ان کا ٹھکانہ. تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت شاہ صاحب کی رگ و پے کے اندر سرائیت کی ہوئی تھی، اور اسی محبت کا نتیجہ ہے کہ آپ نے اپنی شاعری کے اندر انسانیت کا، انسانوں کی فلاح کا، انسانوں سے محبت کا، بس محبت کا درس دیا. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات جو بار بار کی جا رہی ہے قرآن مجید فرقان حمید کی اصطلاحیں اپنی زبان میں آپ نے بیان فرمائی. تو قرآن مجید فرقان حمید کا جو موضوع ہے وہ انسانیت ہے، اور نبی علیہ السلام کی وہ حدیث جو ہم بار بار پڑھتے ہیں سنتے ہیں، خیر الناس من الناس، ان میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو اپنی ذات سے نفع دے. ہم یہ دیکھتے ہیں اس زمانے سوسائٹی کے جو کرنٹ ایشوز ہیں، اور مزے کی بات ہے جو مفکر ہوتا ہے، جس کی آفاقی سوچ ہوتی ہے، زمانے کے تغیر تبدل اس کی سوچ کو ہٹاتی نہیں، بلکہ وہ سوچ ہر زمانے میں نظر آتی ہے. یعنی ایک ایسی سوچ، ایک ایسی روشنی جو پوری اس ہر زمانے کے لوگوں کو اپنی روشنی سے آشکار کرتی ہے. کیا ہے؟ ہر زمانے میں ناانصافی ہے،
ظلم ہے، بربریت ہے. شاہ صاحب کا شاہ جو رسالہ ہے وہ اس کے خلاف احتجاج کرتا ہے. خواتین کے حوالے سے اس سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ ایشوز نظر آتے ہیں، اور خواتین کو برا بلا کہا جاتا ہے، خواتین کو قید کیا جاتا ہے، خواتین پر صحبتیں کی جاتی ہیں، استحصال کیا جاتا ہے. ساس سر کے حوالے سے آپ خواتین کو پاور دے رہے ہیں، آپ خواتین کو ہمت دے رہے ہیں، آپ خواتین کو طاقت دے رہے ہیں. آپ قرآن مجید فرقان حمید سورہ نساء کو سامنے رکھ رہے ہیں، آپ سورہ مریم کو رکھ رہے ہیں، آپ سورہ نور کو رکھ رہے ہیں، اور اپنی زبان کے اندر خواتین کے حقوق کی بات کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری لیکچر دے رہے ہیں کہ یہ اللہ کی باندیاں ہیں، ڈرو، یہ اللہ کی باندیاں ہیں، ڈرو. اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کے دل و دماغ کے اندر اس بات کو بٹھا رہے ہیں. پھر آپ انسانوں سے مخاطب ہیں. اور دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید ہم پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جا بجا قدرتی مناظر کی بات کر رہے ہیں. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بات کرتے ہیں اپنی شاعری کے اندر تو اس کو لے کر آتے ہیں، اور آپ انسانوں سے مخاطب ہیں کہ دیکھو تم دیکھو پرندوں کتنی پہچان ہے کہ پرندے جب بھی چلتے ہیں جھنڈ بنا کے چلتے ہیں، وہ تو ایک دوسرے کی پہچان رکھتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں انسان سے دور بھاگتا ہے، انسان اکڑ میں رہتا ہے، انسان غرور میں رہتا ہے، اے انسان سب کو فنا ہونا ہے. بڑے فنکار تھے، وہ سب اس زمین کے اندر چلے گئے. اپنے اگر تمہیں آنکھیں کھولنی ہیں تو دل کی آنکھوں کو کھولو. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ شاہ جو رسالوں کے اندر قدرتی مناظر کی بات کرتے ہیں، ہرے بھرے کھیت کھلیان کی بات کرتے ہیں، دریا کی بات کرتے ہیں، پرندوں کی بات کرتے ہیں، جانوروں کی بات کرتے ہیں، پھول اور قدرتی اور اڑتے ہوئے پرندوں کی تمثیل بیان کرتے ہیں تاکہ انسان عام فہم طریقے سے بات کو سمجھ جائے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں قرآن مجید فرقان میں الذی جعل لکم فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء، کہ آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، ان فی خلق السماوات والارض، کہ دیکھو ہم نے کس طرح تخلیق کیا ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سمجھانا چاہتے ہیں اس زمانے کے انسان اگر چاہتا ہے وہ کامیاب اور کامران ہو. دیکھیں اللہ یشتبی الی من یشاء ویہدی الی من ینیب، اللہ چنتا ہے. اللہ روم کے لیے رومی کو چن لے اور سندھ دھرتی کے لیے شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کو چن لیں. اب یہاں سے ہمیں ان کے فیوز و برکات کو اٹھانا ہے. یہ پروگرام اس لیے کی جاتے ہیں تاکہ ان سے سمجھیں. علامہ صاحب فائنلی یہ بتائیے کہ اس میں جو پیغام شاہ صاحب کی شاعری کے اندر ہمیں نظر آتا ہے، اگر میں چند جملوں کے اندر سمجھنا چاہوں کہ شاہ صاحب عشق رسول یعنی سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ کی بڑائی اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کا تعلق بڑا مضبوط ہونا چاہیے. پھر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، عشق اہل بیت اطہار کے حوالے سے، عشق صحابہ کے حوالے سے، یعنی زندگی کا کون سا شعبہ ہے. پھر اصلاح نفس میں آپ نے بڑا کام کیا، ذرا اس حوالے سے بتائیے. دیکھیے شاہ صاحب علیہ الرحمہ کی جو خدمات ہیں ان میں سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ آپ نے گراس روٹ لیول کے افراد کو ایک ایسا کلام دے دیا کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنے نفس کی جو پاکیزگی ہے اس کا انتظام اور اہتمام کر سکے. ہاری ہے، کسان ہے، کاشتکار ہے، اور اس طرح کے جو دیگر افراد محنت کش ہیں کہ جن کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ تعلیم اور تعلم کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی معرفت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. ہمیں وہ نظر آتا ہے کہ وہ جناب کہیں سے اگر گزر رہے ہیں تو تنبورے کی آواز کے ذریعے سے ہی، جو حضرت شاہ صاحب علیہ الرحمہ کی خصوصیت ہے کہ آپ نے ان لوگ داستانوں کو جو ذکر کیا اپنی شاعری میں، پھر اس تنبورے کے ساز کے ذریعے سے، اور وہ ساز اتنے جاندار اور شاندار تھے کہ جو لوگوں کے منوں کو جو ہے چیرتے ہوئے ان کے دلوں میں اترتے ہوئے نظر آئے. 5 تار ہیں، 5 تار چھڑتے ہیں، اور 5 تاروں کے ذریعے سے جو لوگوں کی اصلاح ہو رہی ہے. فائنلی کیا نوٹ دینا چاہیں گے آپ؟ میں جنید بھائی، اور ڈیلی وہاں سما کی محفل ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے ڈیلی وہاں سما کی محفل ہوتی ہے. اچھا، میرا پیغام دیکھیں یہ ہے کہ آپ کتنے انسپائر کرتے ہیں لوگوں کو. جانوروں سے بھی آپ متاثر، پرندوں سے بھی ہوئے. آپ انسان کو یہ سکھاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو پرندے بھی جھنڈ بنا کے رہتے ہیں. انسان تو ایسا انسان ہے کہ جو کہ تو آپس میں لڑتا ہے. پھر ایک اور آپ نے فرمایا، آپ نے کہا یہ جو غرور فخر ہے کہ زمین پر اکڑ کر تم چلتے ہو، کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں کہ اسی زمین کے اندر اسی طرح کے فرعون اور اسی طرح کے نمرود زمین کے سینے میں دفن ہیں. لہٰذا اپنی پہچان کرو اور اللہ رب العزت ڈرو کہ حقیقت اللہ رب العزت. مفتی صاحب ٹیلے پہ بیٹھ کے ٹیلے پہ بیٹھ کے آپ مطلب یوں کہیے کہ بھٹ پہ بیٹھ کے آپ بھٹ شاہ بنے، اور بھٹ شاہ ایسے بنے کہ آپ نے پورے سندھ کو کیا مطلب بر صغیر کو ظاہر ہے اپنے علمی فیضان سے جو ہے بقائے نور بنا دیا، اپنی روحانیت سے بقائے نور بنا دیا. فائنل کیا پیغام دینا چاہیں گے؟
لیکن سید زادے ہیں اور کیسے نہ ہو. واہ. اعلیٰ فرمان تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اس زمانے کے اندر بھی جو سادات ہیں، جو علماء ہیں، لوگ اگر رابطہ کر لیں، کیونکہ سید زادے وہ ہوتے ہیں علماء کہ جو دلوں کو صاف کر دیتے ہیں، اور جب دل صاف ہو جائے تو وہ اللہ کے نور کا مرکز بن جائے. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ آپ تینوں. اب آپ تشریف لائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر پاک کو قبول فرمائے. جو ذکر کرنے والے ہیں، جو ذکر سننے والے تمام موجود ہیں، کل بروز محشر حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان ہمیں عطا فرمائے. آئیے کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں اور حصول ملازمت کا عمل آپ کو بتلاتے ہیں. نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نفل ادا کریں، 11 بار درود ابراہیمی اور اس کے بعد 41 بار سورہ فاتحہ پڑھیں اور دعا مانگیں. اس طرح یہ عمل 7 دن تک جاری رکھیں، انشاءاللہ آپ کا مقصد حل ہوگا. حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا ہی کمال قول مبارک ہے، انتہائی توجہ سے سنیے گا. فرماتے ہیں کہ انسان کی عظمت کا معیار یہ نہیں ہے کہ وہ کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، بلکہ انسان کی عظمت کا معیار یہ ہے کہ وہ لوگوں کے کس قدر کام آتا ہے. بات صاحب یہی ہے، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، بڑا انسان اپنے کاموں سے ہوا کرتا ہے. روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے. حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے. ٹویٹر پہ ہمیں ضرور فالو کیجئے، فیس بک پیج کو ضرور لائک کیجئے اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے گا. آپ وہاں موجود ہیں، ہم یہاں موجود ہیں، مل کے انشاءاللہ نعرہ لگاتے ہیں. اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیجئے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو. آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين